السلام علیکم دوستو، آج جو کہانی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ کہانی یہ ہے کہ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بادشاہوں کے لیے بہت قربانیاں دیتے ہیں، لیکن بادشاہ اپنے عیش و عیاشی میں مست ہوتا ہے۔ کچھ بادشاہ پرانے دور میں سے گزرے ہیں کہ جو اللہ پاک کے احکامات کو سامنے رکھ کر اپنی بادشاہت کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ بیمار ہو گیا، اس کے طبیبوں نے کہا کہ اس مرض کی دوا ایک ایسے آدمی کا دل ہے جس میں یہ صفات ہو۔ اس خاص آدمی کی تلاش شروع ہو گئی اور بالآخر وہ خوبیاں ایک دیہاتی نوجوان میں ملی جو والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ دنیا میں اور بھی اہم چیزیں ہیں، لیکن جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے اور وہ بھی اکلوتی بیٹی ہو یا اکلوتا بیٹا ہو، اس کی جدائی دنیا کو برباد کر دیتی ہے۔ لیکن ہمیشہ بادشاہوں کے لیے ایسی قربانیاں بالکل دی گئی ہے، تو بادشاہ نے اس کے ماں باپ کو بلایا اور بے شمار دولت دے کر راضی کر لیا۔ دنیا میں ہر چیز کی ایک قیمت ہے۔ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو بہت مخلص ہوتے ہیں، وہ جو ہر قیمت کو ٹکرا دیتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ دنیا میں بیوقوفوں کی راج ہے اور بیوقوف میجارٹی میں ہے۔ تو بیوقوف بچوں کی طرح میٹیریلسٹک لائف اور میٹیریل تھنگس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو بے شمار دولت دے کر راضی کر لیا اور قاضی نے خون بہانے کا فتویٰ بھی دے دیا۔ ہمیشہ قاضی، مفتی یا کسی بھی ریلیجن کے جو اسکالرز ہوتے ہیں، وہ اس اپنے دور کے بادشاہوں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ اگر یہ اپنا کام صحیح کرے تو شاید ہی کوئی بادشاہ غلط کام کر سکے، کیونکہ عوام بادشاہ کے ساتھ نہیں، مفتیوں کے ساتھ ہوتی ہے اور پھر وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ اور قاضی نے خون کا فتویٰ دے دیا۔ جب جلاد تلوار لے کر اس کی طرف بڑھا تو نوجوان نے بلند آواز سے کہا کہ اولاد کا پہلا سہارا والدین ہوتے ہیں، انہوں نے طمع زر سے مجھے بیچ ڈالا۔ دعویٰ قاضی کے پاس گیا، وہ پہلے ہی فتویٰ دے چکا تھا، آخری سہارا بادشاہ ہوتا ہے، آخری سہارا بادشاہ ہوتا ہے، اور اس کی زندگی میری موت میں ہے۔ اب اے رب، صرف تیرا ہی سہارا باقی رہ گیا ہے۔ یہ کہہ کر ہاتھ اٹھا لیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ بادشاہ کو رحم آ گیا، تخت سے اٹھا، اس کے سر و چشم کو چوما اور نہایت شان سے اسے واپس کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اسی ہفتے میں بادشاہ کو صحت یابی نصیب ہو گئی۔ آپ نے دیکھا اس کہانی میں کہ بادشاہ کی بیماری اس کے رحم کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ موجودہ دور میں اس چیز کو بڑا کلیئر کر دیا گیا کہ جب ڈپریشن اور دوسری قسم کی بیماریاں انسان کے ظلم ستم اور اس کی وجہ سے بڑھ گئی ہے، تو انسان جب اس چیزوں کو چھوڑتا ہے، پہلے دور میں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی، عقل کہ دسترس سے باہر تھی کہ یار ایک بندہ بیمار ہے تو وہ کس طرح رحم کر کے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن موجودہ دور میں تو یہ چیز بڑی واضح ہو گئی، اور آپ نے دیکھا ہوگا ایلون مسک یا جتنے بھی یہ بڑے بڑے انٹرپرینور نے یہ ساتھ ساتھ بہت زیادہ دنیا کو ترقی دینے کے لیے عطیے بھی دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ان کے جو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اور روحانی اسپریچولی یہ مضبوط رہے۔ اب تمام لوگ اسپریچولیزم کی طرف بہت جلدی سے یورپ سے آ رہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ میٹریلزم میں انسان آخر کار تنگ ہو جاتا ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان بیمار ہو